تاکہ مومن یہ سمجھ سکے کہ خدا کیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، اچانک سب کچھ ٹرن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنا ٹرن ہوتا ہے کہ تمام وہ چیزیں جن کو آپ صحیح سمجھ رہے تھے وہ سب کی سب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ جب سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، اب آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے اب میں خدا کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں۔ اب وہ جو خدا کو مانتا ہے وہ سب کچھ نکلنے کے بعد اپنے اندر خالی احساس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جب سب کچھ تھا تب بھی ان کا اثر نہیں تھا، خدا کا ہی تھا، اور اب جب کہ کچھ نہیں ہے تب بھی اصل خدا ہی ہے، خدا ہی ہے۔ یہ کربلا کی توحید کا ایک حصہ ہے۔ کربلا نے توحید ہمیں سکھائی ہے، یہ توحید ہمیں بتائی ہے، اور جگہ جگہ شروع سے لے کے آخر تک، اور ظاہر ہے اس کی جو عظمت ہمیں نظر آتی ہے وہ اس آخری سجدے کے اندر رضن بقضائک۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، کیا ہم ان 10 دنوں میں یہ توحید درک کر پائیں گے؟ کیا ہمیں ان 10 دنوں میں توحید کا یہ حصہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ اچھا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر میں نے 10 دن گزار دیے سید الشہداء کی عزا میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، لیکن میں اس روح توحید کو نہیں سمجھ سکا، یہ اصل میری توجہ ہی نہیں گئی۔ کیوں توجہ نہیں گئی؟ میں اس مشکل میں پڑا ہی نہیں، میری زندگی میں سب کچھ صحیح ہے، یعنی میرے پاس تو اس مجلس کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا ٹائم بھی بالکل صحیح لگا ہوا ہے، مجھے کیا مشکل ہے؟ اگر سب کچھ ایسے ہی گزر رہا ہے، کوئی سختی نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہ 10 دن ہوئے، میں آیا اور میں گیا اور عزا بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، توحید سمجھ میں آئی؟ نعوذ باللہ نہ سمجھ میں آئی۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو اپنے آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ میں نے کچھ مس کیا؟ ہاں آپ نے مس کیا، کیونکہ عزاداری سید الشہداء اس شہادت کے اثرات کو دینے کے لیے تھی، اور وہ جو شہادت تھی اس نے ہمیں توحید سکھائی ہے، ہمیں توحید سیکھنی چاہیے۔ اس توحید کا کیا اثر ہوگا، میں نے توحید کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، صرف ایک جملے میں اور اس کو عرض کرتا چلوں، اس سے بھی سخت مرحلہ آئے گا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے وسائل ریسورسز ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہمیں توحید دیکھنی ہوتی ہے، ایک دفعہ ریسورسز ہاتھ میں نہیں ہوتے اور توحید دیکھنی ہوتی ہے، ایک تیسرا لیول ہے، نہ صرف یہ کہ ریسورسز ہاتھ میں نہیں ہوتے، اب تھوڑا سا سخت لفظ ہے یہ، ایسی کوئی جگہ آتی ہے عزت بھی ہاتھ میں نہیں رہتی ظاہری طور پہ۔ سخت ترین زندگی کی مشکلات کیا ہوتی ہیں، شاید مسائل میں بھی عرض کروں گا، سخت ترین مشکلات میں سے ایک مشکل اس جگہ ہوتی ہے آپ حق پر ہوں، آپ کو پتہ ہے دشمن باطل ہے، اور وہ باطل پر ہو کر آپ کے اوپر فتح کا جشن منائے۔